بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہر انسان، ہر ذی روح تبدیلی کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اس تبدیلی تک پہنچنے کے لیے یا اس تبدیلی کو لانے کے لیے ہر انسان کی اپنی سوچ اور اپنا طرز عمل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صرف تبدیلی لے آنے کی یا تبدیل ہو جانے کی سوچ رکھتے ہیں اور تا زندگی اپنی سوچ تک ہی محدود رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کہیں کسی رات کو، کسی طلوع صبح کے بعد پتہ چلے کہ معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے، نظام تبدیل ہو گیا ہے اور میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ دوسری کیٹیگری میں اگر ہم رکھیں تو وہ لوگ ہیں جو خود تو شاید کچھ نہیں کرتے، لیکن ایک قدم آگے جا کے کسی گروپ میں، کسی فرد میں، کسی کہہ لیں سیاسی تنظیم میں امید لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ جو فرد، یہ ادارہ جو ہے یہ میری زندگی میں تبدیلی لائے گا، اور اس کے لیے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ راستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ اس سے آگے جو کیٹیگری ہے وہ آتی ہے جو تبدیلی چاہتے ہیں لیکن تبدیلی کے لیے خود کام کرنا چاہتے ہیں، خود تبدیل لے آتے ہیں اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب ناظرین، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے۔ لیکن اب اگر ہم اس کو تینوں کیٹیگریز کو اگر ہم انڈیویڈولی ڈسکس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وطن عزیز میں اسپیشلی ہمارے یہاں کثیر تعداد جو لوگوں کی ہے وہ اس تیسری کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی ہم صرف سوچتے ہی رہتے ہیں کہ تبدیل ہونا ہے، تبدیلی آنی ہے، تبدیلی لانی ہے، تبدیلی آئے گی، اسی میں ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی ہم چلے جاتے ہیں۔ جو نمبر 2 کیٹیگری ہے اس میں کچھ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، بلکہ میں یہ کہہ لوں کہ اکثریت جو ہے، میجارٹی ہمارے ملک میں دوسری کیٹیگری میں سے بلانگ کرتی ہے، جس میں ہم کسی فرد سے، کسی ادارے سے، کسی تنظیم سے، کسی بھی چیز سے ہم امید رکھ لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی کسی دن۔ اور جو خود تبدیل ہونا جانتے ہیں، خود کو تبدیل کر سکتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں تبدیلی لے آتے ہیں، وہ بہت ہی قلیل تعداد میں اس ملک میں پائے جاتے ہیں، بہت ہی کہہ سکتے ہیں ہم آٹے میں نمک کے برابر۔ ناظرین، جو دنیا کو چھوڑ کے اگر وطن عزیز کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہمارا جو کلچر کچھ ایسا بن گیا ہے، وہ چاہے سیاسی ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے معاشی ہو، وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنس ہو جانے کا کلچر ہمارے یہاں ڈیولپ ہو چکا ہے۔ وجہ اس کی بہت ساری ہیں، صدیوں کی تاریخ ہے ہماری، کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلامی میں بہت زیادہ عرصہ رہے ہیں، اس کے بعد آزادی کے بعد پھر ہمیں جو ہے کہتے ہیں کہ گوروں کی آزادی ہمیں مل گئی گوروں سے، لیکن پھر کالوں نے ہم پہ جو ہے ذہنوں پہ ہمیں قبضہ کر لیا۔ تو ناظرین، یہاں کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسپیشلی سیاسی سسٹم کی میں بات کروں گا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے پیچھے چلتے ہیں اور ہم امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی لے آئیں گی۔ فرد واحد جو ہے وہ خود نہیں کچھ کرے گا، اپنے سے جڑے کسی رشتہ دار، کسی فیملی ممبر، کسی دوست احباب میں سے امید لگا کے بیٹھے گا کہ وہ شخص میری زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ خرابی ناظرین اب یہیں پیدا ہوتی ہے کہ بجائے خود کرنے کے ہم دوسروں پہ امید لگائے بیٹھتے ہیں۔ اب جہاں تک فرد واحد کی بھی ہم بات کریں گے اور سیاسی جماعتوں کی اسپیشلی میں پہلے بات کروں کہ کم از کم مجھے، جو میں نے اس ماحول کو دیکھا ہے 40 سال تک اور اس سسٹم کو جو میں سمجھا ہوں، میرے حساب سے ان سیاسی جماعتوں سے، چاہے وہ اپوزیشن میں اس وقت ہوں، چاہے وہ وفاقی ہوں، چاہے وہ نیشنلسٹ جماعتیں ہوں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں، کچھ بھی ہوں وہ جماعتیں، ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے یا عوام کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ اگر ایجنڈا ہے کسی کے پاس تو پھر اس کے پاس روڈ میپ نہیں ہے کہ کس طرح تبدیلی لائی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں ابھی
کہ وفاقی حکومت ایک صوبے کی سیاسی تنظیم اور حکومت کے خلاف مارچ کر رہی ہے، اور ایک صوبے کی حکومت کی جو پارٹی ہے وہ وفاقی حکومت اور وفاقی سیاسی پارٹی کے خلاف جو ہے مارچ کر رہی ہے۔ اب آپ خود بتائیں ان دونوں چیزوں میں جو دو مارچ ہو رہے ہیں، ان میں کہاں آپ کو عوام کے لیے کوئی ایجنڈا نظر آ رہا ہے؟ کہاں روڈ میپ دیا جا رہا ہے کہ ہم جو نکلے ہیں تو ہمارے پاس یہ روڈ میپ ہے، یہ پلاننگ ہے، ہم یہ چیزیں عوام کے لیے کریں گے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، عوام کو کچھ شعور، تعلیم کی کمی کی وجہ سے اور کچھ معاشی بدحالی کی وجہ سے ہمیں ذہنی طور پہ اتنا مفلوج کر دیا گیا ہے کہ ہمیں ان نعروں میں، ان دھمالوں میں، ان دھما چوکڑی میں بھی ہمیں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہی ہمارے نجات دہندہ ہے، اور اگر ہم یہ 8 سے 10 دن تک بھوکے پیاسے پیدل چلیں گے تو ہماری زندگیاں شاید تبدیل ہو جائیں گی۔ سوری ٹو سے ناظرین، یہ 70 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے، کبھی لانگ مارچ، کبھی ٹرین مارچ، کبھی ملین مارچ، کبھی عوامی مارچ، کبھی مذہبی مارچ، کبھی فلاں مارچ۔ اتنے مارچز پاکستان میں ہوتے ہیں کہ اتنا تو مارچ کا مہینہ نہیں ہوتا جتنے مارچز پاکستان میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تبدیلی آنی ہوتی تو کتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہوتی ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں، آپ خود سوچ لیں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی کسی دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو جانے کے بجائے ہم خود کو پہلے تبدیل کریں۔ جسٹ فارگیٹ کہ ہماری سیاسی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں، ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، ہماری بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، ہمارے ریاستی ادارے کیا سوچ رہے ہیں یا کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ Now it's time to make accountable ourselves۔ ہم خود سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ایک بات کر کے اس ویڈیو کو ختم بھی کروں گا۔ باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں کہ ناظرین، ہمیں اگر چینج کرنا ہے تو آپ یقین مانیں ہمیں سب سے پہلے اپنی تعلیم پہ دھیان دینا ہوگا، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس بات پہ قائل کرنا ہوگا کہ چھوڑ دے آپ ان سیاسی تنظیموں کی جو ہے ان کے پیچھے چلنا، ان سے کوئی امید مت لگائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، آپ اپنے اسکلز سیکھنے پہ، اسکلز کو امپروو کرنے پہ توجہ دیں، آپ اپنے کریکٹر بلڈنگ، پرسنالٹی گرومنگ اور اپنی ایتھک اور مورل ویلیوز کو جو ہے آپ گرو کریں، امپرووائز کریں، ان پہ کام کریں، اور اپنے آپ کو اتنا ویلیو ایڈڈ بنا دیں کہ آپ کو جو ہے کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم سے کوسوں دور ہیں، شعور کی ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ سارا دن ہم بس نعروں میں، دھمالوں میں، دھما چوکڑیوں میں، جلسے جلوس میں ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ریلیاں، کبھی جلسے، کبھی ہڑتالیں، انہی چیزوں میں ہمیں جو ہے سکون ملتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا سکون، کیا چیز ہمیں ان میں ملتی ہے۔ کس سے آج تک کس احتجاج سے، کس لانگ مارچ سے، کس ٹرین ملین مارچ سے، کس ریلی سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آیا ہے؟ اگر تو انقلاب آتا بھی ہے ناظرین تو وہ بہت ہی جو ہے ناپائیدار ہوتا ہے اور جسٹ فار شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ جو پرجوش انقلاب آتا ہے وہ ناظرین کبھی بھی سسٹینیبل نہیں ہوتا، لیکن جو ایولیوشن ہوتی ہے، جس کو ہم ارتقا کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سسٹینیبل ہوتی ہے اور لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی میرے اپنے پاکستانی بھائیوں سے، نوجوانوں سے، اسپیشلی جو ینگر جنریشن آ رہی ہے ابھی، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را ان سیاسی تنظیموں، ان سیاسی اداروں اور ان نیشنلسٹ یا جو بھی ہیں مذہبی تنظیموں کو چھوڑ دیں، ان کو اپنے حال رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، اور آپ اپنے آپ کو ویلیویٹ کریں، اپنے آپ کو امپرووائز کریں، اپنی کریکٹر بلڈنگ کریں، اپنی پرسنالٹی گرومنگ کریں، اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کریں، اپنی ایجوکیشن کو بڑھائیں، کوالیفیکیشن کو بڑھائیں، اور خود اپنا کام شروع کریں۔ ورنہ تو آج کل تو دور ہے پرائیویٹائزیشن کا، پرائیویٹ اداروں کا، اس میں اپنے آپ کو آپ انٹر کریں اور اپنی ویلیو اتنی بڑھائیں کہ ان سیاسی جماعتوں کو ضرورت ہی نہ پڑے، ہمیں ضرورت نہ پڑے ان سیاسی جماعتوں کی۔ اور جب سیاسی جماعتیں آپ جیسے، ہم جیسے لوگوں کو، ایک عام آدمی کو جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے اپنے سیاسی جلسے اور سیاسی میدان سجانے کے لیے، تو جب ان کو
یہ چیزیں نہیں ملے گی، ان کو ورک فورس نہیں ملے گی، ہر انسان، ہر شہری جو ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہوگا، اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری میں، اپنی تعلیم میں، اپنی پرسنالٹی گرومنگ میں، تو یہ کہاں جائیں گی سیاسی جماعتیں؟ یقین مانے ناظرین، آسمان سے کوئی فرشتہ نازل نہیں ہونا، ہمارا کوئی نجات دہندہ نہیں آنا۔ ہم سب نے دیکھ لیا 2018 میں ہم نے تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیا، وہ بندہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ سب کچھ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہا، کیونکہ سسٹم خراب ہے۔ سسٹم کیوں خراب ہے؟ کیونکہ سسٹم کو چلانے والے سارے ایک پوری مافیا ہے، وہ مافیا ہم ہی میں سے نکل رہی ہے ناظرین۔ ابھی بھی جو لوگ ہم سے جو تھوڑا آگے ہیں، جو یا ہماری لیول کے ایج گروپ کے جو لوگ جو نیشنل لیول میں یا اس مشینری میں آ چکے ہیں، وہ خود بھی کرپٹ ہیں، وہ دوسروں کو بھی کرپٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ سسٹم چلتا رہا، جو پیچھے جو جنریشن آ رہی ہے اس سسٹم سے نکلتے ہوئے، فلٹر ہوتے ہوئے، وہ بھی کرپٹ ہی آئے گی۔ آپ یقین مانیں ایسا ہی ہوگا۔ ہماری کوئی مائنڈ گرومنگ نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھایا جا رہا، ہماری کوئی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی، ہماری کوئی سیلف ایکچولائزیشن نہیں ہو رہی، تو کس طرح انقلاب آ سکتا ہے؟ کس طرح حالات بدلے جا سکتے ہیں؟ ایک ووٹ سے اگر صرف حالات بدلنے ہوتے تو کب کے بدلے جا چکے ہوتے۔ کتنی تبدیلیوں کے نام پہ ہم نے ووٹ دیے، کتنی تبدیلیوں کو ہم نے خوش آمدید کہا، کبھی فوجی جنرلز کو، کبھی جو ہے نئے سیاسی پارٹیوں کو، کبھی مذہبی جماعتوں کو، کیا ملا؟ تو ناظرین، جتنا وقت گزر چکا وہ گزر گیا۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کریں، اپنا کام ایمانداری سے کریں، اپنے آپ کو گروم کریں، اور کچھ سال انتظار کریں جتنا ہم جمہوریت کا 70 سال سے انتظار کر رہے ہیں گروہ کرنے کا، خود کو گرو کریں، اور ایک نسل ہم تیار کر کے جائیں کم از کم، جو ہماری نہیں تو آگے آنے والی ہماری نسلوں کے بھلائی کے لیے کام کرے، ملک کو، قوم کے لیے خدمت کرے۔ اس پہ ہمیں اپنے کام کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر میری بات پسند آ جائے اور اس نہج پہ ہم اس راستے پہ اگر چلنا شروع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔